نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روٹین کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات کے جواب ہیں جو دے دی جائیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال تو کسی صاحب نے لکھا ہے کہ آج کل ایک متنازع شخصیت زید حامد صاحب نوجوان نسل میں بہت مقبول ہیں۔ بہت سے بچے ان کو شوق سے سنتے اور ان کی تنظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بچوں کے لیے مناسب ہے؟ جیسا کہ اکثر آپ نے علماء حضرات سے سنا ہوگا اور یہاں گفتگو کے دوران بھی یہ ذکر آیا کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے اور یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں جو معاملات پیش آ سکتے ہیں ان سب پر اس میں احکامات موجود ہیں۔ ہماری جو مجلسی زندگی ہے اور سماجی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ضابطۂ اخلاق رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، خواہ وہ قرآنی آیات کی صورت میں ہو، حدیث قدسی کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو یا سنت کی صورت میں، لیکن احکامات ہم تک پہنچے ضرور ہیں۔ مسلمان پر ایک بات کی پابندی یہ لگا دی گئی کہ مسلمان جس بات کو یا شخص کو گہرائی سے نہیں جانتا اس کے بارے میں وہ کامنٹس نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اس شخص میں موجود نہیں یا اس شخص نے کہی نہیں ہے اور ہمارے علم میں ہے کہ اس شخص میں یہ خامی نہیں ہے یا اس شخص نے یہ بات نہیں کہی تھی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات کو وہاں باوجود اس کے کہ جس شخص کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، ہم اس بات کو کلیئر کر دیں کہ صاحب ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں حقیقت کا معلوم ہے کسی چیز کی تو ہم اس حقیقت کو وہاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس پر میں ضرور کچھ نہ کچھ اپنی رائے دیتا اگر میں نے زید حامد صاحب کو کبھی سنا ہوتا یا میں ان کے مشن سے واقف ہوتا یا ان کی کہی ہوئی باتوں کو جانتا ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیکن میری بدقسمتی ہے اور میری کم علمی کی دلیل ہے یہ کہ مجھے ابھی تک اتفاق نہیں ہوا کہ زید حامد صاحب کو کبھی سن سکوں۔ زید حامد صاحب کا ذکر میں نے بہت سنا ہے اور یقینی طور پر وہ مقبول ہو رہے ہیں نوجوانوں میں، لیکن میں اس پر کسی قسم کی رائے دینے کا اہل نہیں ہوں کہ نہ تو میں زید صاحب کو ان پرسن جانتا ہوں اور نہ ان کے مشن سے واقف ہوں، اس لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک اور سوال جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ فقیر کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے تو پھر کسی ایک چیز کی دعا کی قبولیت میں دیر یا انکار کیوں؟ جن دنوں یہاں تقدیر پر گفتگو ہو رہی تھی اور کئی نشستوں میں ہوئی تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسانی تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے اور آسان لفظوں میں اسے تقدیر معین کہیے، اور دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر معین یا تقدیر مبرم جس کا صحیح لفظ ہے وہ صرف 5 سے 10% حصہ ہے ٹوٹل تقدیر کا، باقی 95% تقدیر معلق ہے۔
تقدیر مبرم جو ہے وہ ہے جو رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کا اختیار صرف اور صرف رب تعالیٰ کو ہے، اس میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا۔ جیسے موت کا وقت، رزق، عزت، یہ سب تقدیر مبرم میں آتی ہیں، اور باقی زندگی جتنی بھی ہے وہ تقدیر معلق کے ماتحت ہے، اور تقدیر معلق ڈائریکٹلی منسلک ہے ہماری نیتوں اور اعمال پر۔ اگر ایک شخص کی نیت صاف ہے اور اعمال صالح ہیں تو یقینی طور پہ اس کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اگر ایک شخص اس کے برعکس نیت رکھتا ہے اور اس کے برعکس اعمال ہیں تو زندگی ویسی ہی ہوگی اس کی۔ اب یہ سب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام ہے، ایک حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ ازل سے ابد تک کی تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے۔ ایک اور پہلو ہے کہ رب تعالیٰ صرف ہماری زمین جسے ہم دنیا کہتے ہیں صرف اسی کے معاملات نہیں چلا رہا، بلکہ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور اتنا سموتھلی چل رہا ہے وہ نظام کہ اس کے اندر کبھی فریکشن آف اے سیکنڈ کے ٹائم کا فرق نہیں آتا۔ ہر چیز اپنے وقت مقررہ اور اپنے وقت معینہ پر ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک ایک ذرہ خواہ کتنا ہی سائز میں حقیر کیوں نہ ہو، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک فنکشن ہے، اور اس ذرے کو اپنے حصے کا فنکشن اور اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کبھی گھڑی کی مشین کو کھول کر دیکھیں تو اس کے اندر ایک بڑی تعداد میں چھوٹے بڑے پرزے ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ ویل مسلسل گردش میں ہوتے ہیں، کچھ ویل تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حرکت میں آتے ہیں، کچھ پرزے اس کے کافی دیر کے بعد حرکت میں آتے ہیں، اور شاید ایک آدھا ایسا پرزہ بھی ہو جو 24 گھنٹے میں ایک بار حرکت میں آتا ہے، جیسے تاریخ بدلنے والا پرزہ۔ لیکن وہ تمام پرزے اپنے اپنے وقت پر حرکت میں آتے ہیں تو آپ کی گھڑی صحیح ٹائم دیتی رہتی ہے، اور اسی سے وہ انگریزی کا محاورہ بن گیا ہے کلاک لائک ورک۔ تو کلاک لائک ورک محاورہ اسی لیے ہے کہ ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر حرکت میں آتی ہے اور گھڑی صحیح ٹائم دیتی چلی جاتی ہے۔ کائنات کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر اٹھتی ہے، اپنا رول ادا کرتی ہے اور رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کی مشابہت ایک اور طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے۔ بچوں کا ایک کھیل ہوتا ہے جگسا پزل، وہ مختلف صورتیں، شکلیں، سینریز بنی ہوتی ہیں، اور اس کو چھوٹے چھوٹے باریک بڑے پیسز، درمیانے سائز کے، تمام سائز کے پیسز میں کاٹ لیا جاتا ہے، اور انہیں مکس کر کے بچے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں جوڑے، اور سامنے رکھی ہوئی تصویر کی شکل ان جگسا پزل کے پیسز سے دوبارہ وہ وجود میں لے آئے۔ وہ بچے کی ذہنی ایکسرسائز ہے۔ اگر ایک سوئی برابر پرزہ، اس کا ایک سوئی برابر حصہ اپنی جگہ پر نہ گیا تو وہ صورت بنتی نہیں جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بچہ۔ اسی طرح اس کائنات میں ہر ذرہ اپنی جگہ پر اہم ہے، اور اس کائنات کی تصویر پوری بنانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ
صحیح جگہ پر جا کر صحیح وقت پر فٹ ہو جائے. اگر ہر انسان کی ہر خواہش، ہر امید پوری ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پاکستان میں 16 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں. 16 کروڑ کے 16 کروڑ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ ٹاپ موسٹ پوزیشن پر جا کے بیٹھ جائے. سیٹ وہ ایک ہے، خواہش 16 کروڑ لوگوں کی ہے. اگر ہر ایک کی دعائیں 16 کروڑ کی اللہ پوری کر دے تو پھر وہ 16 کروڑ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہو جائیں گے، جو ممکن ہی نہیں. 16 کروڑ پاکستانیوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ امیر ترین لوگ ہوں. اگر 16 کروڑ کے 16 کروڑ لوگ امیر ترین ہو جائیں تو امیر کون کہلائے گا؟ تو یوں ہر ایک کی دعا اور امید پوری نہیں ہوتی کہ کائنات کا نظام چلانا ہے. رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کائنات کا نظام کیسے چلانا ہے. کائنات میں بسنے والے ایک ایک ذرے نے کب حرکت میں آنا ہے، کب اس سے کیا کام لینا ہے. تو رب اس کائنات کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات صحیح ڈائریکشن میں صحیح وقت پر صحیح کوشش کی ہوئی وہ بھی فیوریبل رزلٹ نہیں لاتی، کہیں ناکامی ہو جاتی ہے کسی ایک مقام پر جا کر. یہ قادر مطلق کی ویٹو پاور ہے کہ جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کی کوششیں میرے کائنات کے نظام میں خلل پیدا کر دیں گی، وہ وہاں ویٹو پاور استعمال کرتا ہے اور اس کوشش کو ناکام کر دیتا ہے. لیکن اس کی ہوئی کوشش کا پھل دینا نہیں بھولتا. وہ اس کا پھل کسی اور سمت سے کسی اور جگہ پر دے دیتا ہے. کسی انسان کی محنت اور کوشش کا پھل وہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا، سب کو ان کی کوششوں اور ان کی محنت سے کہیں بڑھ کر پھل دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اپنے نظام کو بچاتا ہوا کسی اور جگہ پر وہ دیتے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے. تو یہی وجہ ہے کہ کسی دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، اور جہاں تک قبولیت میں دیر ہو جانے کی بات ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک ذرہ اپنے وقت مقررہ پر حرکت میں آتا ہے، اپنا رول ادا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے. مختلف واقعات پوری دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں. اس کو کائنات کے لیول سے سمیٹ کے دنیا کے لیول پر لے آئیے، اور دنیا کے لیول کو سکیل ڈاؤن کر کے ملک کے لیول پر لے آئیے. ملک کو سکیل ڈاؤن کر کے شہر کے لیول پر لائیے. شہر کو سکیل ڈاؤن کرتے ہوئے آپ گھر پہ آ جائیے اور گھر سے اپنی ذات پر سکیل ڈاؤن کر لیجیے اسے. تو جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور شخص سے ہو. فرض کر لیجئے کہ میں کسی دفتر میں ملازم ہوں اور میں نیکسٹ پوزیشن کے لیے دعا کر رہا ہوں. وہاں ایک صاحب اور بیٹھے ہیں. اب اگر میری زبان سے نکلتے ہی وہ دعا قبول ہو جائے تو نیکسٹ پوزیشن پر بیٹھا ہوا آدمی کہاں جائے گا؟ اس کے رزق کا کیا ہوگا؟ جو رزق کا وسیلہ اور ذریعہ رب نے مقرر کیا کہ وہ مجھ سے بڑی پوزیشن پر بیٹھ کر اپنا رزق حاصل کر لے، جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، تو اس وسیلے کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ تو میری دعا کے قبول ہونے سے پہلے رب تعالی مجھ سے سینئر آدمی کی ترقی کرے گا، یا اسے کہیں بہتر جاب دلائے گا، یا کوئی اور اس کے اندر تبدیلی لائے گا جس کی وجہ سے وہ جگہ خالی ہو جائے، اور اس کے بعد مجھے اس جگہ بٹھا دے گا. جب تک یہ عمل پوری طرح مکمل نہیں ہوتا مجھے ایسا لگے گا جیسے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس میں بہت تاخیر ہو گئی. تاخیر نہیں ہوتی، وہ انتظامات ہو رہے ہیں میری دعا کے پوری ہو جانے کے بعد اس کے مکمل ہونے تک. یہیں پر ایک چیز میرے ذہن میں آئی اور جس کو در حقیقت یہ معاملہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہی بیان کرنا چاہیے تھا مجھے،
دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے دعا کا پورا ہونا۔ کوئی دعا قبول تو فوری طور پہ ہوتی ہے، کسی شخص نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے، دعا قبول ہو گئی، لیکن اس بیٹے کا دنیا میں آنے تک کا وقفہ سال بھر ہو سکتا ہے، 2 سال ہو سکتے ہیں، 3 سال ہو سکتے ہیں۔ تو دعا قبول تو اسی لمحے ہوئی، لیکن دعا قبول ہوئی کچھ عرصے کے بعد جا کے۔ تو رب نے قرآن پاک میں دعا کی قبولیت کا ہمیشہ کہا، دعا کے سننے کا کہا، یہ کہا کہ تمہارا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوسری کا یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لفظ زیادہ تر سمیع الدعا اور استجیب استعمال ہوا، سمیع سننے کے معنی میں استعمال ہوا اور استجیب قبول کرنے کے معنی میں ہوا، مستجاب سے ڈیرائیوڈ ہے وہ لفظ۔ لیکن پوری کرنے کے بارے میں خاموشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منسلک ہے پورا ہونا اس کا رب تعالیٰ کے کائنات کے نظام کو چلانے کی مصلحتوں کے ساتھ، اور رب نے اپنی مصلحتیں کہیں بیان نہیں کی ہیں، ان کو خفیہ رکھا۔ اسی لیے وہ محاورہ رائج ہو گیا کہ اللہ کی مصلحتیں رب ہی جانتا ہے۔ تو قبول تو ہو سکتی ہے، اس کی ایک مثال میں دے دوں، آپ میں سے اکثر لوگ ملازمت کرتے ہیں، ان کے علم میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ ایک بجٹ پر چلتے ہیں، ان کا جو مالی سال ہے وہ فسکل ایئر کہلاتا ہے، ادارے بجٹ کے مطابق چلتے ہیں، ان کا مالی سال فائنینشیل ایئر کہلاتا ہے۔ اسی طرح وہ گھر جو کامیابی سے چل رہے ہیں وہ بھی ایک بجٹ کے مطابق چلتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آمدنی کے مطابق زندہ رہتے ہیں، مقروض نہیں ہوتے، اگر انہیں ہم گہرائی سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک بجٹ بنا کے چل رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ تو پوری کائنات چلاتا ہے، اس کا بھی فسکل ایئر موجود ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب برات کیا ہے؟ فسکل ایئر کی ابتدا، وہ رب تعالیٰ کی 1 جولائی ہے کہ اس دن اگلے پورے سال کا رزق ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت پورے سال میں جو ہونی ہے اس کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ رب تعالیٰ کے فسکل ایئر کا پہلا دن ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس ادارے میں میری ترقی کے لیے سفارش کر دیجیے۔ ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس ادارے کا سربراہ میرا جاننے والا ہے، میں وہاں آپ کو لے چلتا ہوں اور 2 منٹ میں کام ہو جائے گا۔ وہ آپ کو لے کے گئے اور اندر سربراہ سے ملے، سربراہ نے کہا کہ بس سمجھ لیجیے کہ ان کی ترقی ہو گئی، آپ چاہیے ترقی ہو جائے گی ان کی۔ انہوں نے باہر آ کے آپ سے کہہ دیا کہ صاحب مزے کیجیے، آپ کی تو ترقی ہو گئی، چاہیے عیش کریں۔ آپ خوش لوٹ آئے۔ اب سربراہ نے آپ کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی ان صاحب کی ترقی کرتے ہیں آپ، میں نے پرومس کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن والوں کو کہتا ہے کہ سب حکم آیا کہ ان کی ترقی کر دیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن والے وہ ساری فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، اور فائنینس والوں کے پاس وہ جب جاتی ہے رپورٹ تو وہ بجٹ دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں تو اس نئی ترقی کی کوئی پروویژن نہیں اس فائنینشیل ایئر میں۔ اب وہ آبجیکشن لگا کے انہوں نے واپس کر دیا کہ اس سال کے بجٹ میں اس ترقی کی پروویژن نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے سربراہ سے کہا کہ صاحب آپ نے حکم دیا تھا، ہم نے یہ سارا پروسیس مکمل کر لیا، لیکن یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ نے آبجیکشن ریز کر دیا ہے کہ اس سال کے بجٹ میں پروویژن نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو سربراہ کا کہنا یہ ہوگا کہ ایسا کر لو کہ جب اگلے سال کا بجٹ بنے تو اس میں اس پوزیشن کی ایک پروویژن ڈال دو۔
اب فرض کر لیجیے آپ نے یہ سفارش کروائی سپٹمبر کے مہینے میں، اب آپ انتظار میں بیٹھ گئے کہ سب مجھے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری ترقی ہو گئی، ابھی تک تو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ تو 2-4 مہینے گزرنے کے بعد، یہ 2-4 مہینے میں دوسری قوموں کے لیے کہہ رہا ہوں، پاکستانی 2-4 دن کے بعد ہی بے صبر ہو جائے گا، شور مچانا شروع کر دیں گے کہ صاحب لیجئے، مجھے کہا ترقی ہو گئی، خاک ترقی ہوئی، میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو روتے پیٹتے، اور جن صاحب نے آپ کی سفارش کی، اپنا وقت صرف کیا، آپ کو اپنی گاڑی میں لے کے گئے، اپنے کام کا خرچ کر کے آپ کا کام کیا، ان کو صلہ اب یہ ملا کہ کہا جا رہا ہے کہ تو جھوٹی بول دیا، آ کے اندر پتہ نہیں جا کے کہا بھی یا نہیں کہا، اور باہر ایسے ہی جھوٹ بول دیا میرے ساتھ، یہ تو جھوٹا بول درجے کا، مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میری ترقی ہو گئی، یہ ترقی ہوئی، ابھی تک وہیں بیٹھا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ اگلا فائنینشیل ایئر جب 1 جولائی کو شروع ہوا، تو ہمارے ملک میں عام طور پر جب تک بجٹ ایلوکیشن ریلیز ہوتی ہیں تو سپٹمبر کا مہینہ آن پہنچتا ہے۔ تو سپٹمبر میں سڈنلی آپ کو لیٹر مل گیا کہ آپ کی ترقی کر دی گئی ہے 1 جولائی سے، تو پھر آدمی کہتا ہو کہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، لیکن یہ صرف اپنے دل میں کہتے ہیں، لوگوں کو جا کے نہیں کہتے کہ نہیں میں جھوٹ کہہ رہا تھا، وہ تو انہوں نے واقعی ترقی کروا دی میری۔ تو اسی طرح رب کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبول تو ہو جاتی ہے دعا، لیکن پوری ہوتی ہے کائنات کے اس پورے رگمرول میں جہاں فٹ ہوتی ہے بات، تو اس میں بعض اوقات بہت ڈیلے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ٹائملی دعا ہوتی ہے کہ ادھر قبول ہوئی، ادھر پوری بھی ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ تاخیر اور انکار دونوں کا تعلق ہمارے نیک ہونے یا ہمارے بد ہونے سے، یا ہمارے اللہ کے قریب ہونے اور دور ہونے سے، یا آپ کے پیر صاحب کے طاقتور اور کمزور ہونے سے نہیں ہے۔ یہ کلیتاً رب کا اپنا کاروبار ہے، کاروبار کائنات اس کو کہیے، وہ اس کاروبار کائنات کے مطابق ایکشن لیتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں عرض کر دوں گا جس کا آپ کو علم ہے اچھی طرح، کہ دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر کسی مصلحت کے تحت دعا پوری نہیں ہوتی، ہماری قبول بھی نہیں ہوتی، پوری بھی نہیں ہوتی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا نہیں۔ اللہ اس دعا کے صدقے کہیں ہماری مصیبتیں دور کر دیتا ہے، کچھ اور دعائیں پوری کر لیتا ہے، کچھ اور انعامات دے دیتا ہے، کہیں اور انعامات دیتا ہے۔ تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں رب سے۔ رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ کبھی اپنے بندے کو بے نیل و مرام لوٹاتا نہیں، خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں، وہ دے دلا کے ہی لوٹاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے احوال، اشغال یا کشف وغیرہ ضروری ہیں؟ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ان کے بغیر بھی کوئی اللہ کے قریب جا پہنچا ہو؟ بہت موقعوں پر اس موضوع پر گفتگو ہوئی، اور غالباً سب سے زیادہ اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ایک بار پھر میں گزارش کر دیتا ہوں آپ سے، ایک صاحب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ سائنس پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو کلاس 5 میں سائنس کی کتاب ہے وہ صرف ایک ہے، اور بڑی ابتدائی باتیں اس میں لکھی ہیں، انتہائی ابتدائی باتیں، ناٹ ایون دی فنڈامنٹلس۔ کلاس 8 تک آتے ہیں، وہ سائنس کی کتاب ایک ہی ہے، لیکن اس سٹیج پر وہ اسینشلز آف سائنس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میٹرک میں وہ صاحب آتے ہیں جو ڈاکٹر بننے کے خواہش مند ہیں، تو یہاں آ کے اس کی سائنس کی 2 کتابیں ہو جائیں گی، ایک فزکس اور دوسری کیمسٹری، اور یہاں پر فنڈامنٹلز آف سائنس وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا یوں کہیے فنڈامنٹلز آف فزکس اینڈ فنڈامنٹلز آف کیمسٹری وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایف ایس سی میں پہنچتے ہیں
تو یہاں پھر کئی ایک شاخیں ہو جاتی ہیں سائنس کی، اس میں باٹنی بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں اناٹمی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جب ایف ایس سی کر گزرتے ہیں تو پھر وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ اب یہ جو میٹرک تک سائنس پڑھی ہے، اس نے ان کو میڈیکل سائنس بالکل نہیں پڑھائی۔ یہاں تو انہوں نے فنڈامنٹلز آف سائنس پڑھی ہے، اور وہ بھی اس کی دو میجر برانچز، فزکس اینڈ کیمسٹری۔ اس سے پہلے انہوں نے مڈل لیول تک اسینشلز آف سائنس پڑھی تھی، اور وہاں وہ صرف اور صرف سائنس سبجیکٹ اوور آل تھا۔ اب ایف ایس سی کرنے کے بعد جب میڈیکل کالج میں وہ گئے صاحب، تو یہاں آ کے ان کا واسطہ میڈیکل سائنس سے پڑتا ہے، اور وہ فرسٹ ایئر جو ہے ان کا ایم بی بی ایس کا، اس کے اندر وہ فنڈامنٹلز آف کلینکل سائنس یا ہیومن اناٹمی یا میڈیکل سائنس، جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد جوں جوں وہ آگے بڑھتے ہیں، اسٹڈی ایڈوانس لیول کی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایم بی بی ایس کا فائنل انہوں نے کر لیا، پروفیشنل ایگزام پاس کر لیا اس کا۔ یہ جب پاس کیا ہے تو انہوں نے یاد ایگزام میں اپنے لیول آف نالج کا ٹیسٹ کرا لیا ہے کہ ڈیزائرڈ لیول آف نالج یہ ایکوائر کر گئے ہیں یا نہیں۔ انہیں وہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یس ہی ہیز گاٹ دی ریکوائرڈ نالج آف کلینکل سائنس، بٹ ہی از ناٹ اے ڈاکٹر ایز یٹ۔ اب وہ ہاؤس جاب پر بھیج دیا جاتا ہے بندہ، 1 سال تک وہ ہاؤس جاب کرتا ہے۔ اس کے جو سینئرز ہیں اسے پیشنٹ پر کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کتابی علم اس نے حاصل کیا تھا اس کو یہ اپلائی کرتا ہے یا نہیں، اس کو کس طرح ایکسرسائز کر رہا ہے۔ تو جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں پورا 1 سال دیکھ دیکھ کے کہ یہ پیشنٹ پر اپنے نالج کو، جو کتابوں سے، جسے بکش نالج کہہ سکتے ہیں، اس کو پراپرلی ایکسرسائز کر پاتا ہے یا نہیں، جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو اسے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اب یہ ڈاکٹر ہے۔ اب جب وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے تو بڑی سخت ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے، سینئرز کے جوتے بھی کھاتا ہے، سب کرتا ہے۔ اسی طرح تصوف میں جب ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں قرب الہی حاصل کروں گا، تو اس کو اسینشلز آف تصوف پڑھائے جانے لگتے ہیں، جیسے اسینشلز آف سائنس اس نے پڑھے تھے مڈل میں، کلاس 8 میں۔ اور وہ اسینشلز کیا ہیں؟ اس کے اندر قطعی طور پر کوئی چلہ نہیں ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 کام کرو، اپنی انا مار لو اور دل صاف کر لو۔ اب فرق ایک آتا ہے، یہ وہی فرق ہے جو ایک دنیاوی علوم دینے والے استاد میں اور دین علم تقسیم کرنے والے مرشد میں ہے۔ جو دنیاوی علوم کا استاد ہے، جو آپ کو دے رہا ہے، بہت محترم ہے، روحانی باپ ہے، وہ بے پناہ احترام کا حقدار ہے، وہ آپ کو کتاب کا علم پڑھا کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھا کے فارغ ہو گیا، اس نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چیز کیا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن جو دینی علم آپ میں تقسیم کر رہا ہے، یہ تصوف کا سبق پڑھا رہا ہے آپ کو، وہ بھی استاد ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا علیحدہ سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کنفیوز نہ آدمی کرے، استاد کی جگہ مرشد کہہ دیا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں 2 چند ہیں، وہ اپنے شاگرد کو دنیاوی
کتابی علم بھی دے رہا ہے اور اس وقت پریکٹیکل بھی ساتھ ہی ساتھ کرا رہا ہے. بالکل اس طرح جیسے فزکس اور کیمسٹری پڑھانے والے اساتذہ ان کی ذمہ داریاں دوہری ہوتی ہیں کہ وہ کتابی علم بھی آپ میں تقسیم کرتے ہیں اور لیبارٹریز میں لے جا کے آپ کو پریکٹیکل بھی کراتے ہیں. وہاں پریکٹیکل کے پیریڈز ہفتے میں شاید 2 ہوتے ہوں گے. تصوف کے مدرسے میں پریکٹیکل پیریڈ ہمیشہ راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے. اٹس راؤنڈ دا کلاک اینڈ تھرو آؤٹ دا ایئر 24 hours and 7 days a week. ساتھ ہی ساتھ آپ آبزرو بھی ہو رہے ہیں. مدرسے میں سال میں ایک بار امتحان فائنل ہوتا ہے اور کوارٹرلی ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہاں ہر گھڑی اور ہر لمحے ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ مرشد کی واچ فل آئیز کے نیچے ہیں. وہ ہر لمحے آپ پر رقابی نظریں رکھ کے بیٹھا. جہاں آپ سے غلطی ہوئی وہیں ڈانٹ ایک عدد آئی تو وہ آپ کو یہ کہہ کے کہ اپنی انا مار لو اور اپنا دل صاف کر لو بری ذمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پریکٹیکل کراتا ہے. یہ شاہ صاحب اسی لیے زندگی میں کبھی پاس ہی نہ ہو سکے، نہ دنیاوی مدرسے میں نہ تصوف کے مدرسے میں، کہ ہر ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں شاہ صاحب. اب شاہ صاحب کو ایک بہت بری عادت ہے، وہ ہے غیبت کی اور گوسپ کی. گوسپ کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی، مصیبت یہ ہو رہی ہے. تو جہاں مرشد نے دیکھا کہ شاہ صاحب گوسپ کر رہے ہیں وہیں سے ایک ڈنڈا آیا. پھر ایک اور مصیبت میری یہ ہے کہ میں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو انتظار کرتا ہوں مہمان اٹھ کے چلے جائیں تو میں چھپ کے جا کے کھانا کھاؤں کسی کونے میں گھس کے. تو مرشد وہیں سے ایک ڈنڈا لگاتا کہ تمہیں اپنا پیٹ زیادہ عزیز ہے، جو مہمان آئے ان کو کون لک آفٹر کرے گا. تو یوں قدم قدم پہ ڈنڈے برستے ہیں. اب شاہ صاحب کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ کر جائے گا کہاں. شاہ صاحب تو آنکھ نکالنے پر تلے میں. تو مرشد ڈنڈے مارتا ٹخنوں پر کہ تمہاری عزت کیا ہے. وہ قرآن میں جو سبق پڑھاتا ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اگر سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تمہاری عزت کون سی جس کے لیے اتنے بھڑکے پھر رہے ہو تم. اور اسی آیت کا اگلا حصہ بتاتے ہیں مرشد کہ ہاں جسے اللہ عزت دے دے، تو جسے اللہ عزت دے اس کو بے عزت کون کرتا ہے. تو تم ٹیڑیاں دیکھنے پر کیوں پڑکے ہو؟ کیا تمہارا معاملہ رب کے ساتھ نہیں ہے؟ کسی نے اوئے کر کے بلا لیا تو شاہ صاحب تو بگڑے، پھر مرشد سے ڈنڈے پڑے کہ یہ اس کی مرضی ہے، تمہیں جس لفظ سے چاہے بلائے، وہ آزاد ہے تمہارے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے پہ. اس کے نزدیک تم اسی قابل ہو کہ اوئے کر کے بلائے، اس نے تمہیں اوئے کر کے پکار لیا. تم اس کے حق پر پابندی لگانے والے کون ہو؟ تو یوں مرشد نے انا بھی مار دی، انا کچل دی اور دل صاف کر دیا کہ نہ کسی سے کوئی گلا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت. اور جب دل میں کسی کے لیے نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی گلا ہے، تو وہاں تو محبت ہی محبت ہے سب کے لیے. یہی رب چاہتا ہے. تو یوں آپ نے اسینشلز آف تصوف پر عمل کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد فنڈامنٹلز آف تصوف پڑھائے جائیں گے آپ کو، اس کا پریکٹیکل ہوگا. وہ ہے تواضع. اور یاد رکھیے کہ ایک حدیث موجود ہے کہ تواضع سے درجات بلند ہوتے ہیں اور عمر بڑھتی ہے، طویل ہوتی ہے. یہ حدیث ہے. تو انسان کو متواضع کیا جاتا ہے. جب وہ متواضع ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق اتباع سنت میں بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ تواضع خاطر مدارات کے معنوں میں نہیں آتا. تواضع خوش اخلاقی کا نام ہے کہ جو آپ سے ملا آپ نے اسے بے پناہ عزت دی، آپ نے اس کی دلجوئی کی، آپ نے ایسی گفتگو کی کہ اس کا دل راضی ہو گیا، اس کا دل خوش ہو گیا ملنے والے کا آپ سے. آپ نے اسے خوب انٹرٹین کر کے بھیجا. انٹرٹین کھلانے پلانے کے معنوں میں نہیں، بلکہ اس کی
دلجوئی، دل جمعی اور دلچسپی، تینوں، کہ آنے والا آپ کے پاس یہ حسرت کرتا رہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اتنے متواضع ہوں کہ آپ کے پاس آنے والا اٹھ کر جانا نہ چاہے، اور اگر اسے جانا ہی پڑے تو دوبارہ لوٹ کے آنے کی شدید خواہش پیدا ہو جائے اس کے دل میں، وہ اتنا خوش ہو کے جائے آپ سے، اتنا انٹرٹین ہو کر جائے. اور ایک حدیث اسی سلسلے میں ہے کہ ہر ایک سے اس طرح سے ملو، اس خوش اخلاقی سے ملو. الفاظ مختلف میرے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ درست ہے. ہر ایک سے اس خوش اخلاقی سے ملو کہ تمہارے پاس آنے والا ہر آدمی یہ سمجھے کہ تم اسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. یہ سنت ہے اور یہی تواضع ہے. تو آپ کو متواضع کر دے گا آپ کا مرشد. تو یہ جب تک کہ اسینشلز اینڈ فنڈامنٹلز آف تصوف نہیں پڑھے جائیں گے، آپ MBBS کے پہلے سال میں جا ہی نہیں سکتے کبھی. باقی رہ گئے احوال، اشغال، واردات اور مشاہدات. یہ جو ریاضتیں ہیں، چلے ہیں، مجاہدے ہیں، یہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہیں. ان کی حقیقت صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن، غور و فکر کے اندر کنسنٹریشن کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں. ان کا صرف یہی ایک استعمال ہے کہ جب انسان حالت غور و فکر میں ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹ جائے. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح رولتے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ اس کا استعمال کچھ بھی نہیں ہے ماسوا اس کے کہ یہ کنسنٹریشن کو بڑھا دے گی. ہماری توجہ دانا آگے موو کرنے پر، اس کا ایک ایک دانہ جو تسبیح کا ہے اس کو ہم ایک آگے موو کرنے پر توجہ دے رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دل اور زبان سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ذہن تسبیح پھیرنے پر لگا ہے، تو ہم ارد گرد کے ماحول سے کٹ جائیں گے، کنسنٹریشن بڑھ جائے گی. اسی طرح ریاضتیں اور مجاہدے ہماری کنسنٹریشن سپین کو بڑھا دیتی ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جناب حضرت محمد حسن صاحب کی طرح آپریشن ٹیبل پر لیٹ کر اینستھیزیا لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس میں الکوہل یا ایسی ادویات شامل ہیں جو حلال نہیں ہیں، اس لیے میں اینستھیزیا نہیں لوں گا. تو میں اپنے ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہوں، تم میری ٹانگ کاٹ دو. یہی اسی لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ذکر الہی میں مصروف ہونے پر ٹانگ کاٹ کے پٹی وٹی باندھ دی جاتی تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کب کاٹو گے میری ٹانگ کا لدہ بھی کر دو. تو سرجن نے کہا کہ صاحب ٹانگ تو کٹ گئی، میں تو پٹی کی فائنل ناٹ باندھ رہا ہوں. کنسنٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ٹانگ کٹنے کا احساس نہیں ہونے پاتا. تو اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ جب رب کے کسی معاملے میں، اس کاروبار کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے کٹ جاتا ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے گا. کنسنٹریشن اتنی بڑھ جاتی ہے. تو جب رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا تو اس کے معاملات کو، اس کے عجائبات کی سیر کو نکلتا ہے، اس کا کاروبار قدرت کو دیکھتا ہے، اس کے مشاہدے کرنے لگتا ہے. دکھائی دیتی ہیں چیزیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب صاحب کشف ہو گیا انسان. وہ در حقیقت صاحب کشف ہو گیا، یہ تو ایک معمولی سی بات ہم کہتے ہیں. اس کا صحیح ٹرم یہ ہے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو گیا، کون و مکان زمان سے بیونڈ چلا گیا. تو یہ مجاہدے اور ریاضتیں اور یہ سب بات تو صرف اتنی ہے کہ انسان اپنے فرائض خوبصورتی کے ساتھ ادا کر دے. اور فرائض دو طرح کے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. ایک حقوق اللہ سے متعلق فرائض ہیں ہمارے، اور دوسرے حقوق العباد سے متعلق فرائض ہیں ہمارے.
بیلنس رویہ یہ ہوگا کہ دونوں حقوق نہایت خوبصورتی کے ساتھ ادا کر دیے جائیں. جب حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھیں تو ہم فنا فی اللہ ہو جائیں، اور جب حقوق العباد ادا کرنے نکلیں ہم، تمہاری ذات بالکل ختم ہو جائے. نہ ہمارا کوئی خواہش، نہ کوئی ہماری ضرورت، نہ کوئی ہمارا ارادہ، نہ کوئی ہماری تمنا، سب ختم. صرف دوسرے ہی دوسرے رہ جائیں. ایسا لگے کہ ہم صرف اور صرف دوسروں کے لیے زندہ ہیں. تو جب ہم یہ دونوں فرائض، دونوں حقوق خلوص نیت سے ادا کرنے لگتے ہیں تو قرب الہی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حقوق ادا کرتے کرتے ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کو روٹین کے طور پہ کرنے لگتے ہیں. ایک ڈرل ہے، ڈیلی ڈرل، جس کو ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارا جسم تو وہ ڈرل کر رہا ہے، لیکن دل اور ذہن اس کا ساتھ نہیں دیتا. تو یہ تینوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہیں، بگڑ گئی ہیں. جسم اس ڈرل میں مبتلا کہوں گا میں تو، کہ اس ڈرل میں مبتلا ہے. دل میرا کہیں اور گھوم رہا ہے. کہاں گھوم رہا ہے اتنا سچ بولنے کا حوصلہ نہیں میرے اندر. اور دماغ میرا کاروبار کے نفع و نقصان میں پھنسا ہوا ہے. تو وہاں کیا ملے گا سوائے ایک ثواب کے اور جسمانی ایکسرسائز کے؟ تو فرائض اس طرح سے ادا نہیں کیے جانے چاہیے. اسی طرح اگر حقوق العباد ادا کرنے نکلا میں، اگر کسی بھوکے کو دیکھا اور کھانا کھلانے لگا اور ساتھ ہی اس کو کہہ دیا یار جلدی سے جلدی جلدی کھاؤ، مجھے جانا کسی جگہ کام، اور کیا مصیبت ہے تم کام کیوں نہیں کرتے، کام کر کے کھایا کرو، یہ لو پکڑو کھاؤ چلو. کیا فائدہ اس کا؟ یہاں تو دیا بجھا دیا جانا چاہیے تاکہ کھانے والا یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ بھوکے ہیں. وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی. تو خلوص نیت اور اخلاص اس کی بنیاد ہے. تو جب خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ یہ دونوں فرائض ادا ہوں گے تو رب ملے گا. اب کتنی تیزی کے ساتھ آپ ملنا چاہتے ہیں اور کس درجے پر جا کے ملنا چاہتے ہیں، کس درجے سے مراد آپ کا مقام نہیں بلکہ کتنی قربت سے اس کے قریب جانا چاہتے ہیں، کتنا قریب جانا چاہتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کے اندر ڈوبتے کتنے ہیں. فرائض ادا کرتے وقت جتنا ڈوب جائیں گے ان میں اتنی قربت حاصل ہو جائے گی. اور ڈوبنے کے لیے یہ ریاضتیں اور ٹلے اور مجاہدے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے کنسنٹریشن سپین بڑھ جائے. یہ اصلیت ہے ان کی اور کچھ بھی نہیں. اب آپ لوگوں کی بے چینی سے لگتا ہے شاید بہت بیزار ہو گئے، تو اس طرح اس کے احتجاج کرنے میں اس معاملے کو اگلی اتوار تک ہی ٹال دیتے.